السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج جو ہم قیامت کی نشانی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں جا رہے ہوں سنسان جگہ پر جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، ویرانہ ہی ویرانہ ہو، وہاں پر آپ جا رہے ہو تو وہاں پر جانور آئے اور وہ آپ سے آپ کی ہی زبان میں بات کرے۔ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ کہانی بھی ہے اور قیامت کی ایک نشانی بھی ہے۔ تو آج سے کچھ ہزار سال پیچھے چلتے ہیں، تقریباً 14,000 سال پیچھے چلتے ہیں۔ تب وہ وقت تھا، وہ دور تھا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا۔ اس دور میں ایک آدمی تھا جس نے بہت زیادہ بکریاں پا رکھی تھیں، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کو چرانے کے لیے باہر لے جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر لے کر گیا، چرا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور آ کر اس کی بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ جب اس نے بھیڑیے کو دیکھا کہ وہ اس کی بکری کو لے کر جا رہا ہے تو اس آدمی نے اپنی باقی بکریاں چھوڑی اور کچھ بھی نہ دیکھا، کچھ بھی نہ سوچا، جا کر اس بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ بھیڑیا اس کی بکری چھوڑ کر چلا گیا اور جا کر ایک سامنے ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد اس بھیڑیے نے اس بکریاں چرانے والے سے بات کی۔ اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے مجھ سے یہ رزق کھینچ لیا۔ اور وہ جو آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا وہ عربی تھا، وہ عربی زبان بولتا تھا، اور اس بھیڑیے نے بھی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں اس آدمی سے بات کی۔ جب اس آدمی نے اس بھیڑیے کو عربی بولتے ہوئے سنا تو وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ یہ اس کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ جانور بات کر رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور بڑا حیران ہوا۔ تو بھیڑیے نے جب اسے حیران اور پریشان دیکھا، اس نے کہا اس سے پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ تو یہاں پر بکریاں چرا رہا ہے، وہاں پر ایک گھاٹی مطلب 1 میل دور تم سے ایک نبی آخر الزماں ہے جو اپنے ساتھیوں کو اللہ کا بتا رہے ہیں، اللہ کا حکم دے رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں۔ اور اس وقت اس پوری کائنات میں اس اللہ کے نبی کی شان سب سے بلند ہے، اور جنتی جنت میں بیٹھ کر ان کے ساتھیوں کی شان دیکھ رہے ہیں، اور تو اس نبی کے پاس جانے سے محروم ہے، اسے منہ موڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس بکریاں چرانے والے نے اس بھیڑیے کی بات سنی اور وہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور اس نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ اگر میں اس نبی کے پاس جاؤں تو میری بکریوں کا خیال کون رکھے گا؟ اس بھیڑیے نے کہا کہ تو جا، تیرے آنے تک تیری بکریوں کا خیال میں رکھوں گا، یہ اسی طرح موجود ہوں گی جس طرح تو چھوڑ کر گیا ہے۔ اب اس بات پر غور کیجئے گا کہ جو بھیڑیا بکریوں کو کھاتا ہے، آج وہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس آدمی نے حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیڑیے کا سارا واقعہ سنایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چرواہے، تو واپس جا، تیری بکریاں ویسے کی ویسے ہی ہوگی جیسے تو چھوڑ کر آیا تھا۔ ویسا ہی ہوا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ شخص واپس گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بکریاں ویسے کی ویسے موجود ہیں، اس کی ایک بھی بکری ضائع نہیں ہوئی، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ ہے نا حیرت انگیز کہانی۔ جی تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کہانی کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔ جی ہاں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ نشانی بھی ہے، ایسی جاندار اور بے جان چیزیں بھی بولیں گی جو پہلے کبھی نہیں بولی، اور اللہ تعالیٰ جن کو زبان دے وہ بول سکتی ہیں۔ یہ کوئی 1-2 واقعہ نہیں، تاریخ میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جانور، پتھر، درخت اور پتھر بھی بولتے تھے۔
تقریباً آپ نے اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ سنے ہوں گے۔ جی تو اب بات کرتے ہیں ایک گو کی، جو گاؤں وغیرہ میں آج بھی موجود ہے، گاؤں وغیرہ میں اکثر دیکھی جاتی ہے۔ یہ بڑی چھپکلی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، مطلب جو عام گھروں میں چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چھپکلی ہوتی ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کلام کیا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس کے ساتھ ایک گو تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو جب اس اعرابی نے یہ سنا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے اگر سچے رسول ہیں تو میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ میرے ساتھ جو جانور ہے، جو میرے ساتھ گو ہے، یہ آپ کی تصدیق نہ کرتے۔ ہے نا عجیب بات۔ اب سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ اس نے کیسا مطالبہ کر دیا کہ ایک جانور، بے زبان جانور بولے۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو سے مخاطب ہو کر اس کو بلایا، اس کو پکارا، تو اس نے کہا لبیک، اس گو نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو سے پھر پوچھا بتا تیرا معبود کون ہے؟ تو اس گو نے کیا جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے، اس کا عرش آسمانوں میں ہے اور اس کی بادشاہی زمینوں میں ہے، اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ سب لوگوں نے جب یہ سن لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اس گو نے پھر جواب دیا، بلند آواز سے جواب دیا کہ آپ اللہ کے آخری زمان نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جس نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کا انکار کیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گیا۔ جب اس اعرابی نے یہ منظر دیکھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو گیا، اور متاثر ہو کر اسی وقت اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے عرض کی آقا یا رسول اللہ، آقا یا حبیب اللہ، جب میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت سے پہلے اس دنیا میں سب سے برے انسان میرے لیے آپ تھے، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کے معجزات دیکھنے کے بعد مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار ہو گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دین کی ہدایت دی ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا یہ مفلس آدمی ہے، اس کی مدد کر دو۔ تو صحابہ کرام نے جتنا جتنا ہو سکا اتنا دیا۔ تو ایک صحابی نے انہیں پوری 9 حاملہ اونٹنیاں دی۔ سبحان اللہ۔ دین کی اتنی برکت کہ ابھی کلمہ پڑھا ہی ہے تو مالا مال ہو گیا، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر وہ واپس اپنے شہر کی طرف جانے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے قبیلے کے سردار ننگی تلواریں لے کر اپنا ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس طرف آ رہے ہیں۔ تو جب اس شخص نے، اس اعرابی نے دیکھا تو اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ اس کے قبیلے کے سردار تھے، وہ انہیں جانتا تھا، اور پوچھنے لگا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس اعرابی کی بات سن کر اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم معاذ اللہ، استغفر اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس لینے جا رہے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ بہت رحم دل انسان ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں، اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا۔ اس کا واقعہ سن کر اس قبیلے کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 1000 لوگوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
پھر جب وہ سارا قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کرنے کے لیے اتنی تیزی سے زمین سے اپنی جگہ سے اٹھے کہ ان کی چادر مبارک نیچے زمین پر گر گئی، اور پھر آ کر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب جو آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اسی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے قافلے کو حکم دیا کہ تم خالد بن ولید کے ساتھ جنگ لڑا کرو گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک گروہ کی وجہ سے ایمان لے کر آئے تھے، ایک جانور کی وجہ سے ایمان لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہوئے ہیں۔ پتھر نے، درخت نے، بہت ساری چیزوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان سے کلام کیا، ان سے بات کی، اور وہ اس زبان میں جس زبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تھے اسی زبان میں انہوں نے بات کی۔ مشہور زمانہ قصہ ہے ابو جہل کا کہ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی میں کنکریاں لے کر آئے، پتھر لے کر آئے، اور ان کنکریوں اور پتھروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ تنے کا ممبر بنا دیا گیا، اس لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا، اور اس ممبر بننے کے بعد وہ لکڑی سے آنسو آنا شروع ہو گیا، اور اس لکڑی نے بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سلام عرض کیا۔ اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے۔ جی، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان باتوں کا ہماری ویڈیو کے ساتھ قیامت کی نشانیاں جو ہم روز ڈیلی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ایسی چیزیں بولیں گی جو پہلے کبھی نہیں بولی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے اور جانور انسانوں کے ساتھ انسانوں کی ہی زبان میں بات کریں گے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! ایسی چیزیں بولیں گی جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بات کر سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ جوتوں کے شولیس جو تسمے ہوتے ہیں وہ بھی بولیں گے۔ کوڑا جس سے جانوروں کو اکثر مارا جاتا ہے، آج تو نہیں لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتے تھے، اس کی نوک بولے گی، اور آدمی کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں گے، حتیٰ کہ آدمی کے کوڑے کا پوندنا، اس کی نوک آدمی سے بات کرے گی، اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا، اور اس کی ران اسے سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔ اللہ اکبر! اب علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ درندے، پرندے، جانور، ہر قسم کے یہ معجزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے سنے تو ہوئے ہیں۔ جی، ان معجزات کی طرح وہ پرندے، درندے، دنیا کی پرند چرند میں جو ہر مخلوق ہے وہ انسانوں سے بات کرے گی، وہ بھی ان کی مادری زبان میں، جو ان کی مادری زبان ہوگی اس زبان میں وہ ان سے بات کریں گے۔ جن قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے جو چرند پرند کے بولنے والی بات ہے وہ تو علماء کرام کے نزدیک وہ بات قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں ہمیں یہ آج کی جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ چرند پرند بات کریں گے، کوڑے کی نوک بات کرے گی، جوتے کے تسمے بات کریں گے، اور آدمی کی ران اس سے بتائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد پیچھے گھر میں کیا ہوا۔ علماء کرام کے نزدیک اس بات پر تو متفقہ فیصلہ ہے کہ جو پہلی ہے چرند پرند والی وہ تو نشانی واقعہ طور پر ظاہر ہو چکی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں، اور باقی جو نشانیاں ہیں جوتے کا تسمہ اور آدمی کی ران اور کوڑے کی نوک،
اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ قیامت کی نشانیاں ہو چکی ہیں اور بعض کے نزدیک یہ نہیں ہوئی۔ یہ جو نشانیاں ہیں، جوتے کا تسمہ بولے گا، آدمی کی ران بتائے گی، یہ نشانیاں جن علماء کرام کے نزدیک ہو چکی ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ موبائل فون اور کیمرے وغیرہ، اور جو علماء کرام اس چیز کا اختلاف کرتے ہیں وہ ان جدید آلات کو نہیں مانتے، ان جدید مشینوں کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ رائے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں بہتر طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہو چکی ہیں یا باقی ہونے والی ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ آج کا ایپیسوڈ تھا جس میں ہم نے قیامت کی ایک یہ نشانی بتائی ہے کہ چرند اور پرند اور جانور انسانوں سے بات کریں گے، اور وہ چیزیں بات کریں گی جن کے بولنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت ایک نہ ایک دن آئے گی، قیامت تو لازمی اور برحق ہے، اور وہ ہمارے لیے امتحان کا دن ہوگا، اور ہمیں اس امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔